أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. آج ہم لوگ سورہ نساء کا 9واں رکوع ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. 8 رکوع ہو چکا ہے. 9واں رکوع آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم، کہ وہ، آمنو، ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، حکم سے ہے فیصلہ کرائیں، کہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے لے جائیں، یعنی وہ مقدمہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، یعنی غیر اللہ کی طرف، شیطان کی طرف. وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ نہ مانیں اس کو، وہ یعنی طاغوت کو نہ مانیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، حالانکہ شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ انہیں گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں. یہ آیت کا ترجمہ پر دیکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور تک لے جائے. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے منافقوں کے بارے میں، کہ جو منافق تھے، جو زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ دل میں ان کے ایمان نہیں تھا. تو وہ جو تھے منافق اس زمانے میں، جب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مدینہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی تھی، تو وہاں یہودی جو تھے وہ مدینہ کے اطراف میں بہت زیادہ یہودی آباد تھے. تو وہ جب ان لوگوں میں کوئی اس طرح سے اختلافات، کچھ مسئلہ ہوتا ہے اختلافات کا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لانے سے گریز کرتے تھے. وہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں کیا تھے؟ منافق تھے. اور طاغوت، یہاں پر کیا ورڈ استعمال ہوا ہے؟ طاغوت. طاغوت کا مطلب جو ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد یعنی شیطان ہے، سرکش ہے، غیر اللہ طاغوت کا میننگ ہے. تو اس سے مراد یہاں پر ہر وہ فرد، یعنی ہر وہ انسان، عدالت، ادارہ یا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یعنی اللہ کا حکم نہ مان کر وہ لوگ اپنا حکم منوائیں، اور وہ لوگوں پر اپنا حکم جو ہے وہ مسلط کرنا چاہیں. تو منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ جس مقدمے میں انہیں امید ہوتی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اسے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے، اور جس مقدمے میں ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اسے آپ کے پاس لانے میں وہ ہچکچاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے میں، اپنا مقدمہ ان کے پاس لے جانے میں وہ جو ہے ہچکچاتے تھے،
یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس لے جانے سے انکار بھی کر دیتے تھے. تو اصل اور اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں، آج کے معاشرے میں غور کریں، تو آج کے معاشرے میں مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. تو اگر کوئی شریعت میں اگر ہم دیکھیں کوئی فیصلہ، شریعت کا کوئی بھی فیصلہ اگر ہمارے حق میں ہوگا تو ہم تو اس کو سر آنکھوں پر لیتے ہیں، اس کو بہت خوشی خوشی اس کو مانتے ہیں. اور اگر شریعت کا کوئی ایسا حکم جس سے ہم کو ہمارے مرضی کے خلاف ہوتا ہے اگر وہ، تو ہم کیا کرتے ہیں اور دوسری عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم اسلامی شریعت کو نہیں مانتے ہیں، اور دوسری جو غیر اللہ کی شریعتیں، جو طاغوت کی وہ ہے طریقہ ہے، جو شیطان کا طریقہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر ہم فیصلہ کروا کے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے. نفاق جو ہے منافقین کا طور طریقہ ہے یہ. اب دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 61 کی طرف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تعالوا، یعنی آؤ. کیا کہا جاتا ہے ان سے؟ کہ آؤ. کہاں آؤ؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو. يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، يَسُدُّونَ یعنی وہ ہٹتے ہیں، ان کا یعنی آپ سے، اللہ کے رسول سے، سدودا رک جاتے ہیں. وہ اس بری طرح ہچکچا کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رک جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں. تو اس جو آیت کا شان نزول ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ ہے اس آیت کے شان نزول کے پیچھے، کہ ایک آدمی تھا، منافق تھا وہ. اس کے حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے زبان سے وہ اقرار کرتا تھا، اور حالانکہ وہ اسلام اس کے دل میں ابھی اترا نہیں تھا. تو ایک منافق تھا اور اس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا، کسی بات پہ ان کا اختلاف ہو گیا. یہودی نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں گے. لیکن وہ جو منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چلیں گے، بلکہ کعب بن اشرف، یعنی وہ جو یہودیوں کا سرغنہ تھا، یہودی نے منافق، رئیس المنافقین جو تھا، کعب بن اشرف جو تھا، وہ یہودیوں کا سردار تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا. تو یہ بہت عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ، اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا پسند کرے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جو آدمی ہے، منافق، آپ کے بجائے یہودی سردار کا فیصلہ وہ اس کو ماننے، اس کا فیصلہ پسند کرے، اس کے پاس فیصلہ لے جانے کا، اپنا معاملہ لے جانا اس کو زیادہ پسند تھا. تو یہ کیا تھا؟ ان کے سردار کا وہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار تھا وہ. تو اس میں راز یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ حق اور انصاف کا فیصلہ کریں گے، اور اس میں کسی کی رعایت نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے مسلمان ہے تو لاؤ میں اس کے پکش میں یا اس کے فیور میں فیصلہ دے دوں. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور کوئی غلط فہمی کا اندیشہ نہیں تھا. اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی جو تھا وہ حق پر تھا، اس لیے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ بھروسہ جو دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے فیصلے پر تھا، اور جو منافق تھا وہ غلطی پر تھا. اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر گیا تو وہ مقدمہ گیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا. اور پھر وہ لوگ دونوں آپس میں ان لوگوں کی گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی.
اس کے بعد یہ انجام ہوا کہ دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اپنا مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے۔ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے معاملے کی تحقیق کی اور حق یہودی کا ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور جو منافق تھا بظاہر مسلمان تھا، اس کا فیصلہ جو تھا اس کے خلاف گیا، اس لیے وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا، اور اس نے ایک نئی راہ نکالی، اس نے ایک اور راستہ نکالا کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں۔ یہودی نے اس کو قبول کر لیا، اور اس میں راز یہ تھا کہ وہ آدمی جو تھا، منافق جو تھا، اس نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہیں، کفار سے جو ہے وہ سختی سے معاملہ کرتے ہیں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو بہرحال وہ دونوں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص جو ہے منافق جو ہے وہ اس پر مطمئن نہیں ہے، اور وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے، جو بھی بات ہے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک تلوار لے کر آئے، اور اس سے منافق کا کام تمام کر دیا، یعنی منافق کو قتل کر دیا حضرت عمر نے، اور فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوگا اس کا یہی فیصلہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے حضرت عمر نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اگینسٹ جانے والے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 میں آیا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر کیسا ہے جب پہنچتی ہے انہیں، اصابتہم مصیبتن، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کوئی مصیبت جب انہیں پہنچتی ہے، ثم جاؤک، تو وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، کہ ہمارا ارادہ تو کیا تھا، الا احسان و توفیقہ، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور آپس میں بھائی چارہ چاہتے تھے۔ تو اس آیت میں کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور آپس کی بھائی چارے کے سوا اور کچھ نہ تھا، آپس کی موافقت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ تو جو وہ اب یہ جو تھا وعدہ، یہ جو کیس ہوا جو حضرت عمر نے اس کا قتل کر دیا، تو جو منافق تھے وہ جب وہ منافق کا قتل ہو گیا تو اس کے وارثین جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ہمارے مطلب بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو قصاص کا مقدمہ کر دیا، یعنی جان کے بدلے جان، ہم کو بدلہ چاہیے۔ اور انہوں نے جو کیس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو مقدمہ لے کر آئے وہ لوگ، وہ اس مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر سے فیصلہ لینا ہرگز نہیں تھا، یعنی ہم اس لیے نہیں اپنا مقدمہ جو ہے حضرت عمر کے پاس لے کے گئے تھے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا اس کے خلاف کوئی اور فیصلہ دیں، اس لیے ہم نہیں لے کے گئے تھے اپنا مقدمہ ان لوگوں کے پاس، بلکہ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دونوں فریقین ہیں، ایک یہودی ہے ایک منافق ہے، تو ان کے درمیان جو ہے صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے، اور وہ اپنا جو یہ بیان، جو یہ بات وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر رہے تھے، تو اس بیان پر وہ اللہ کی قسمیں کھا کر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کہ وہ صرف یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا مقصد جو تھا صرف ان دونوں میں سمجھوتا کروانا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، ان کے فیصلے کے خلاف ہم لوگ بالکل نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو بہنوں دیکھیے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ ان سے خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ، فاعرض عنہم،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے اعراض کریں، ان کو نظر انداز کریں، ان سے تغافل برتیں۔ وَعِظْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صرف نظر انداز نہ کریں انہیں، بلکہ وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کریں، انہیں واعظ کریں، ان کو سمجھائیں۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہیے فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ایسی بات کریں ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جانے والی بات ہو، آپ ان سے ایسی بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور نصیحت کیجئے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو اس میں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو صرف مصالحت کرنا چاہتے تھے، ہم تو معاملہ رفع دفع کرنا چاہتے تھے، یہ ساری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ لوگ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اطلاع دے دی کہ جو کچھ ان کے دلوں میں جو کچھ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چال تھی ان لوگوں کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ اور یہ جو وہ لوگ قصاص کا ڈیمانڈ کر رہے تھے، یعنی ہم کو خون کا بدلہ خون چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ آیت نازل فرما کے کہا کہ قصاص کا تو خیر سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے خارج کر دیا۔ اور یہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے حکم یعنی جج جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ در حقیقت وہ مومن ہیں ہی نہیں، لہٰذا قصاص کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیسے وہ لوگ نہیں؟ اگر وہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انہیں وہ ہوتا، ایکسیپٹ ہوتا، وہ لوگ اس کو مانتے، منظور ہوتا اگر انہیں وہ فیصلہ، تو وہ لوگ کبھی حضرت عمر کے پاس نہ جاتے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جاتے ہیں تو در حقیقت اصل میں وہ مومن ہیں ہی نہیں ہیں۔ جو مومن نہیں ہیں تو قصاص کا پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب جو ہے وہ عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تو اس سے واقف ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں نصیحت کیجیے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی آپ ان منافقین کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، ان کے بارے میں آپ بالکل خیال مت کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ صرف انہیں چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ انہیں اتنے اچھے انداز میں انہیں واعظ کریں، انہیں نصیحت کریں کہ وہ جو کرتے رہیے، ان کو بتاتے رہیے۔ اچھی بات جو ہے وہ بتانا فرض ہے، یعنی ان کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو نصیحت کرنا ہے، اچھی باتیں ان کو بتانا ہے، اور انہیں یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اور اس کو دل و جان سے اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا جائے۔ اور جب وہ کوئی غلطی یا زیادتی کر بیٹھے تو انہیں چاہیے کہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے، اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا تھا۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا کہ وہ مسلمان منافق ہو کے بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافق وہی ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر کیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں؟ ان کو تو یہ چاہیے تھا اگر ان سے چلو غلطی ہو بھی گئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وہ خود بھی اللہ سے توبہ کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے کہ آپ ان کی طرف سے آپ اللہ سے توبہ کریے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لیتا۔ مگر وہ تو اس کے خلاف جو ہے قصاص کا مقدمہ لے کر آ گئے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بہترین انداز میں انہیں نصیحت فرمائیں، اور ایسی نصیحت کریں کہ ان کے دل پر اثر انداز ہو، یعنی انہیں آخرت کا خوف دلائیں اور اسلام کی طرف ان کو دعوت دیں، اور پھر دنیا کی سزا کا بھی ذکر ان کے سامنے کریں کہ اگر تمہارا نفاق کھل جائے گا، تم نفاق سے اگر باز نہ آئے اور تمہارا نفاق جو ہے کھل جائے گا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو وہ اس کا حضرت عمر نے جیسے اس کو قتل کر دیا، تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، تو تم نفاق سے باز آ جاؤ۔ اس طرح سے ان کو نصیحت کریں۔ اب ہم آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ اب ایک بات دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے
کہ یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جھوٹی قسمیں کھا کر وہ لوگ یہ سب اللہ کے رسول کو اطمینان دلانے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اپنے قصور کا، یعنی جو بھی تم سے غلطی ہوئی، تم اللہ کے رسول کے پاس آتے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ جو عمر نے کیا وہ صحیح کیا، اور پھر ان سے یہ کہا کہ جو تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو اللہ کے رسول کے سامنے، تو اس طرح سے تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں، تو اللہ جو ہے ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔ اب یہاں پر جو ہے توبہ قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت کرنے کی شرط جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا گیا تھا، یعنی وہ نبی ہیں اور ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف اگر کوئی کچھ بول رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر حملہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر کے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ آیت جو ہے وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی یہ جو الفاظ ہیں اس کے، اس سے ایک عام ضابطہ، ایک عام طریقہ یہ نکل کے سمجھ میں آتا ہے عام انسانوں کے لیے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات، مطلب یعنی جو لوگ جب اللہ کے رسول دنیا میں زندہ تھے تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے تھے، مگر آج چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے دعا مانگنا ہے کہ ان کا نام لے کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرنا ہے۔ تو یہ اس میں یہ آیا ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہو گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 روز کے بعد ایک گاؤں والا آیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لے گیا، اور بہت روتے روتے یہ آیت کا حوالہ دے کر وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ میں ان سے کہوں گا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، مگر آپ کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں وہ جو ہے وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس کا جذبہ اتنا بڑا تھا کہ وہ جو ہے روتے روتے وہیں پر جو ہے وہ فوت ہو گیا کہ اب میرے لیے جو ہے کون وہ کرے گا، میرے لیے دعا کون کرے گا، میری مغفرت کیسے ہوگی۔ تو اس طرح کے جو لوگوں کا ایمان اصل میں اتنا زیادہ پختہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیتے تھے، جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتار دی تھی، تو اس آیت پر ان کا اتنا پختہ ایمان ہوتا تھا کہ وہ روتے روتے اس نے اپنی جان دے دی وہیں پر۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 64، وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا مگر لیطاع باذن اللہ، اللہ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، جاؤکا وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ تو اللہ جو ہے اور وہ بخشش چاہتے اللہ کی، واستغفر لہم الرسول اور وہ مغفرت چاہتے ان کے لیے رسول، اور رسول ان کے لیے مغفرت چاہتے، لوجد اللہ توابا رحیما تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو یعنی یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بتلائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب وہ خود تو اللہ کے رسول نہیں پیغمبر بن گئے تھے نا، اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا تھا نا، تو ان مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے
اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا، اور اگر وہ اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب ہم آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 65۔ فلا وربک، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، اب وہ جب تک کہ وہ آپ کو منصف نہ بنا لیں، فیما شجرا بینہم، اس میں جو جھگڑا ہو، جو اختلاف ہو ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں اپنی دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اسے تسلیم کریں خوشی خوشی۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑے یا اختلافات میں آپ کو حکم بنانے کا فیصلہ نہ کر لیں اور وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ مطلب یہ جو بات چل رہی تھی وہاں پہ حکم بنانے کے بارے میں، اور یہ تو اب یہ آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے کہ جس میں ایک مستقل قانون بنا دیا گیا ہے کہ جو صرف مقدمہ کے منافق کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ساری امت کے لیے، یعنی جو مقدمہ تھا منافق کا، یہودی کا، صرف انہی لوگوں کے لیے یہ قانون نہیں بنایا گیا ہے بلکہ ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمان آپ کے ارشاد، آپ کے حکم یا آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لینے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے جو بھی ارشادات ہیں، احکام ہیں، فیصلے ہیں، سب کچھ جو ہے حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کیس وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں، فیصلہ کرنے جاتے ہیں، مگر ساری چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اور اب جو ہے یعنی اگر کوئی شخص آج جو ہے ان حدیث کے مقابلے میں اگر کسی عالم یا پیر یا امام کے جو فیصلے ہیں اس کو ترجیح دے گا تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس آیت کے یہ جو ہے اس آیت سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ کتاب اور سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی حکم کتاب سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں یا اس کتاب میں، حدیث میں موجود ہے تو ہم اپنے دل سے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے حرام ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس تعلیم کے مطابق اگر ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ جو ہے اچھا حقیقی مومن وہی ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی کام کرے گا اپنی خواہشات کے مطابق یا کسی اور مولانا کے، پیر کے، امام کے کہنے کے مطابق اللہ کا عمل کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پس پشت ڈال دے گا تو وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے اس کے بارے میں بھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناانصافی نہیں کرتے تھے، مگر اس کے بعد ان فیصلوں میں جو اختلافات کرتے تھے عام لوگ جو تھے تو اس میں یہ کہا گیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ زبیر میرے باپ ایک انصاری میں مطلب زبیر میں اور ایک انصاری میں پانی کی نالی پر جھگڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہا، زبیر سے کہا کہ تم اپنے درختوں میں، اپنے کھیتوں میں پہلے تم پانی ڈال دو
اور اس کے بعد اس کی جو پانی کا جو فلو ہے وہ انصاری کے کھیت کی طرف موڑ دو۔ تو وہ جو انصاری تھا اس نے یہ کہا کہ کیوں نہیں، جو حضرت زبیر کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، تو اس نے اس کے بارے میں آبجیکشن لیا وہ انصاری نے، اور اس نے یہ کہا کہ کیوں نہیں، آخر زبیر تو آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہے، آپ تو ضرور پہلے اس کو پانی دیں گے، اس کے بعد مجھے دیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، اور انہوں نے کہا زبیر کو، زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور اتنا پانی ڈالو کہ تمہاری منڈیروں تک پانی آ جائے، اتنا پانی دو۔ پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ کھیتوں میں پانی دو اور اس کے بعد اس کا رخ موڑ دو، اب کہا کہ فل بھر لو، پورا کھیت جو ہے وہ پورا بھر لو، منڈیروں تک پانی بھر لو۔ اور پھر اس کے یہ کہہ کر جب اللہ کے رسول کو غصہ آیا تو انہوں نے زبیر کو اس کا پورا حق دلایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم میں دونوں کی اللہ کے رسول نے ان کا وہ کیا تھا کہ ان کا خیال کیا تھا، جو انصاری تھے ان کا بھی خیال کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا پانی تم اپنے کھیتوں میں ڈال دو پھر انصاری کی طرف دے دو۔ مگر جب اس نے کہا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ کہا کہ زبیر تم پورا اپنے کھیت میں پہلے پورا پانی لے لو، اس کے بعد اس کو دینا پانی۔ مگر اس میں ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے بہنوں، ابھی جو ہم نے یہ آیت پڑھی تو اس میں سے کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم کو نوٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے ہر جھگڑے اور ہر مقدمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لے کر ان کے پاس لے کر جائے اور پھر ان کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو۔ اسی لیے جو ہے وہ مطمئن نہیں تھا، وہ جو منافق تھا وہ مطمئن نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو حضرت عمر کے پاس گیا وہ، اور پھر حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر جو ہے اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تو اس کو کیا ہے، پھر اس نے ایک تو وہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے گیا، پھر جب انہوں نے حضرت عمر نے قتل کر دیا تو وہ اس کے خلاف فیصلہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ وہ جو ہم لوگ تو مصالحت کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے خلاف ہم کو کسی اور کے پاس فیصلہ نہیں لے جانا ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ تو ہم کو جو بھی ہمارا اختلافات ہیں یا جن چیزوں میں ہم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا فیصلہ ہم کو کس کے ذریعے سے کرنا ہے، بس قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہم کو اس کا فیصلہ، یعنی ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں باہم اختلاف کی نوبت آئے، آپس میں جھگڑا کرنے کی نوبت آ جائے تو دونوں فریق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے ہم کو۔ پھر یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام آپ قول یا عمل سے ثابت ہو جائے تو وہ کام کرنے میں آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثلا جہاں یہ کہا، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی تو وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہمارا دل نہیں مان رہا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تقویٰ کرنا نہ، وہ تیمم کرنے سے کیسے پاکی حاصل ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جب ہم کو کہہ دیا کہ تیمم کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو ہم کو پھر اس پر ہمارا دل راضی ہو جانا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی یہاں پر فرمائی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کبھی بیٹھ کر نماز ادا کی ہے، اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہوا اور اس کو وہ بہت محنت مشقت اٹھا کر کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں روگ ہے، اور وہ جو ہے اس کو ضرورت کے مطابق تکلیف کے وقت بھی اگر اس کو اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے چھٹی دے دی گئی ہے، رخصت دے دی گئی ہے، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم کو
قبول کرنا ہے، ہم کو اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو بہنوں ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی تقویٰ، ہمارا بہت بڑا تقویٰ ہے، ہم بہت بڑے متقی ہیں اور اس لیے جو ہے ہم وہ اس کے خلاف بیٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کتنی بھی تکلیف ہوگی ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تیمم کا مسئلہ اور بھی بہت سارے اس طرح سے دنیا میں مسائل ہیں کہ ہم جو ہے اگر اس کے خلاف ورزی کریں گے، ہم سے قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں یہی کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیا کہا گیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی تم ہم کو کیا کرنا، من یطیع الرسول، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، یعنی جو رسول کی اطاعت، تو در حقیقت اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس سے کیا ہم کو قانون ایک سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی ارشاد ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی فیصلہ ہم کو ملتا ہے، ہم جو ہے اس پر آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لا سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، ہم کو اس معاملے میں کچھ ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر ہم لکھ دیتے، اگر ہم حکم دیتے، اگر ہم فرض کر دیتے، علیہم، ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو یہ کبھی نہ کرتے، یا الا، مگر سوائے، قلیل، چند لوگوں کے، قلیل منہم، تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے، ولو انہم فعلوا، اور اگر یہ کام کرتے، ما یوعظون، اگر جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہی لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور یہ زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں، تو سوائے چند لوگوں کے، ان لوگوں کے کوئی یہ کام نہ کرتا، اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ بات ان کے حق میں زیادہ بہتر ثابت ہوتی اور وہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی۔ یعنی جیسے ایسے منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگر ہم کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر ہم کسی وجہ سے ان پر قتل واجب کر دیتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ یہ کہا تھا جو بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، ان پر یہ واجب کیا تھا کہ وہ جو ہے قتل کرے، جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ قتل کیا جائے، اور یا مدینے میں کسی کو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ہجرت کر کے یہاں سے وہاں چلے جاؤ، تو وہ لوگ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے وہ لوگ راضی نہ ہوتے، اور اگر یہ لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، تو وہ اپنے منزل مقصود کو بہت قریب پاتے، اور یہ بہرحال ان کے فائدے میں یہ بات ہوتی، اور یہاں دنیا میں بھی انہیں باوقار زندگی نصیب ہوتی، اور آخرت میں بھی وہ بڑے اجر کے مستحق ہوتے اگر وہ اللہ کا حکم مانتے۔ بہنوں، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت یہاں پر نازل ہوئی کہ اگر ہم ان سے کہتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا ہجرت کرو، اس بارے میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو صحابہ کرام جو تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم ہجرت کرو، ہجرت تو خیر مسلمانوں نے کی ہی تھی۔ تو ان کا یہ کلمہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں کی طرح سے جمع ہوا ہے، اور وہ پھر اور انہوں نے کہا، بعض صحابہ کے اس مثال کے طور پر انہوں نے کس کی مثال دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی انہیں۔ تو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ یعنی قتل کرنے کے بارے میں بات آ رہی ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، مگر وہ مسلمان وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا حکم دیتا تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے عمر کرتے، تو حضرت ابوبکر کرتے، اور جب حضرت ابوبکر نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ضرور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس پر قربان کر دیتا۔ تو یہاں پر جو یہ حکم ہم سے کیا اس میں یہ فرمایا ہے کہ لیکن اگر وہ ہمارے یہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوتے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، تو اس آیت کے اینڈ میں یہ بتایا گیا ہے، تو اگر وہ اس کو مان لیتے تو ان کے لیے انجام کار جو ہے بہتر ہوتا، اگر وہ اس پر عمل کر دیتے
تو وہ ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ ثواب جو ہے وہ عطا کرتا اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا اگر ہم اللہ کے احکام کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 67 وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی اور اس صورت میں ہم انہیں دیتے اپنے پاس سے بہترین اجر، بہت بڑا اجر ہم دیتے۔ آگے کیا ہے دیکھیں، اور 68 آیت نمبر وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور انہیں ہدایت دیتے، کس کی ہدایت دیتے؟ صراطًا مستقیما، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا سیدھے راستے پر چلنے کی۔ آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی والرسول اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، کس سے؟ نبیوں سے، والصدیقین، اور صدیقین سے، اور والشہداء، اور شہیدوں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ جو ہیں بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی کون لوگ، کس پر اللہ نے انعام کیا؟ یہاں پر 4 کیٹیگری جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو یہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو یہاں پر جو یہ 4 لوگوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بلند ترین مقام پر کون لوگ ہیں؟ انبیاء۔ سب سے اونچے مقام کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے نبی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ افضل ترین شخص ہے، اسی لیے تو اللہ نے اسے نبوت کے لیے چنا ہے نا۔ سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے؟ صدیق۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں ایک دم سچا ہو اور حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو اور حق کی فوراً گواہی دینے والا ہو اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو۔ تو یہ صدیق کا لقب جو ملا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب ملا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، آسمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا معراج پر، اور پھر ان کو جنت جہنم کی سیر کرائی گئی تھی اور مسجد اقصیٰ میں انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ سب باتیں جب انہوں نے صبح آ کر اپنے گھر والوں کو بتائی، جو ان کی بیوی تھی ام ہانی ان کو بتائے، اور بھی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں گیا تھا رات کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت جہنم کی سیر کرائی، تو لوگ پھر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ایسے ہی وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سب لوگ پھر مذاق، اب ان کو جو تھا ابو جہل تھا اس کو ایک پوائنٹ مل گیا، تو بولے تم یہ بات جو ہے سب کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ تو پھر وہ لے کر گئے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کو ابو بکر کے سامنے لے جاؤ، کیونکہ وہی جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ تھے، سب بات جو ہے ان کی مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہینڈ ہی کاٹ دو۔ تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس لے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان سے کہا کہ ابو بکر سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے صاحب جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پوچھا، کیا یہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ پوری بات سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو کہیں ہاں تمہارے یہ ساتھی جو ہیں نا وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اگر یہ کہتے ہیں تو یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے ساتھ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے سرے سے مطلب وہ جو جھٹلانے والے تھے ان کی بات ہی وہیں پر ختم کر دی۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ تو صدیق کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہوتا ہے اور باطل کے خلاف گواہی دینے والا ہے اور اپنے سچ پر ڈٹ جانے والا ہے۔ پھر تھرڈ کیٹیگری جو بیان کی گئی ہے اس میں شہید کے بارے میں آیا ہے کہ شہید کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو بھی شہید کہتے ہیں۔ اور کیوں اس کو شہید کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے ایمان کی سچائی سے اپنی زندگی کے پورے طرز عمل اپنی جان دے کر وہ یہ گواہی دیتا ہے، وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا
وہ اسے درست سمجھتا ہے، سچ سمجھتا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی. جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا، تو اس نے اپنی جان بھی اس پر قربان کر دی، کیونکہ اس چیز کو وہ سچ سمجھ رہا تھا. جس جنت کا اس سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اس جنت کی اس کو امید تھی، اس امید پر اس نے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی. پھر 4th کیٹیگری جو ہے وہ صالح ہے. صالح سے مراد ایسا نیک آدمی، یعنی بہت زیادہ نیک آدمی جو ہے جس کی ہر عمل، ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے، دکھتی ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ، یہ نہیں کہ کسی چیز میں زندگی کے کسی موقع پر اس نے نیکی اختیار کر لی، کسی موقع پر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، نہیں، اس کا جو یہ نیک رویہ جو ہے وہ پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے. تو یعنی جو شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے یہاں پر اس آیت میں اسے جب دنیا جنت کی زندگی جب اسے ملے گی تو یہ 4 قسم کی لوگوں کی اسے ساتھ نصیب ہوگا. اس کی خوشخبری اس آیت میں دی گئی ہے، اور یہ جو ہے ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوگا. یہاں پر یہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شہداء یا صالحین، ان کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی، ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے. دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ تو وہ کچھ جھنپ گیا، شرما گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز ہے میرے پاس بہت زیادہ، اور نہ صدقہ ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے نا. اس میں اس کو خوشخبری دے گئی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. ایک اور حدیث میں یہاں بتایا گیا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا. ایک دفعہ میں آپ کو وضو کروا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. رفاقت مطلب آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو تو بتاؤ. میں نے کہا، نہیں، بس میں یہی چیز مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سے سجدے، یعنی نماز نوافل وغیرہ پڑھا کرو، اس کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو. یعنی وہ رکوع اور سجود وہی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے. بندے کو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہی رکوع اور سجود کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا کہ نوافل کی کثرت کر دو، زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود کرو، اس سے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے دن جو ہے وہ حاصل ہوگا. ایک اور حدیث یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی تو اس کے بارے میں ایک شان نزول اس کا یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی. بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کو دیکھ نہ لوں، مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے. اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپ تو جنت میں اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا، اور مجھے تو پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا، اور اگر مان لو چلا بھی گیا میں جنت میں تو میرا درجہ تو آپ سے بہت نیچے ہوگا. میں وہاں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟ یہاں تو میں بے چین ہوتا ہوں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مگر میں جنت میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا اسے مرنے کے بعد جو ہے وہ انبیاء، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور اس کو یہ خوشخبری دے دی کہ اگر جو تو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو جنت میں انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین سے ملنے کا موقع
ملتا رہے گا ان کو۔ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں میں نے یہاں پر دیکھیے کہ جنت میں ملاقات کی صورتیں کیا ہوں گی، یعنی ایک تو اتنی اونچی اونچی جنتیں ہوں گی، پھر اس کے درجات ہوں گے، تو وہاں پر ملاقات کیسے ہوگی؟ کہ یہ تو ہے پہلے سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی اپنی جگہ جہاں بھی وہ رہیں گے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ جیسے امام مالک کی ایک حدیث ہے، اس میں انہوں نے موطا میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات، یعنی جو اس کے درجات ہوں گے یا اور بھی اس اوپر کا درجہ جو ہوگا، وہاں سے ان لوگوں کو دیکھ سکیں گے جیسے ہم دنیا میں زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک صورت انہوں نے یہ بھی بتائی کہ درجات میں کیا ہے کہ ملاقات کے لیے آیا کریں گے۔ کیسے آیا کریں گے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں اس تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اونچے درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ نیچے درجے کے جنتیوں کی طرف اتر کر آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والے جو ہیں وہ ملاقات کے لیے اعلیٰ درجے اونچے درجے کے لوگوں کی جنتیوں کی طرف جانے کی ان کو اجازت مل جائے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جو ہے ساتھ میں ہم لوگ رہیں گے، جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ مسند احمد میں ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں، اور میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو۔ یعنی دیکھیے ماں باپ کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کی رضا ماں باپ کے نافرمانی، جو ماں باپ کے جو فرما بردار ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی جو شرطوں کے ساتھ، یعنی اللہ سے کے رسول سے بھی، اللہ سے بھی محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا ہے، یہ سب محبتیں تم کرتے ہو، مگر اگر ماں باپ سے نافرمانی کی ہے تو پھر جنت جو ہے وہ تمہاری ڈاؤٹ فل ہو جائے گی۔ تو اس میں شرط رکھی گئی ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ اللہ کا ساتھ، اللہ کے رسول کا ساتھ، تو اس میں بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ان لوگوں نے کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجے کو نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس حدیث سے ہوئی تھی، یعنی جس سے وہ محبت کرتے ہیں آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ اس حدیث نے ان کو یہ بشارت دے دی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ تھے، تو انہیں یہ امید دلائی گئی تھی کہ وہ آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور اس میں آتا ہے کہ ایک وہ تھا، حبشی تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اور اس پر بھی ایمان لاؤں جو آپ فرماتے ہیں، اس پر بھی اگر میں ایمان لاؤں اور وہی عمل کروں جو آپ عمل کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور، تم اپنی وحشیانہ، جو حبشی تھا، وہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک اور بوڑھیا تھی نا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں کیا آپ کے ساتھ رہوں گی؟ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ اس طرح سے کچھ اس نے سوال کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا کہ نہیں، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ اداس ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اداس دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھی جو ہے، تم بوڑھی اسی پوزیشن میں، اسی کنڈیشن میں تم جنت میں نہیں جاؤ گی، بلکہ تم کو اللہ تعالیٰ جوان بنا کر، خوبصورت بنا کر جو ہے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ یہ سن کر جو ہے وہ عورت خوش ہو گئی۔
تو یعنی یہی ہے کہ ہم کو اللہ سے بھی محبت کرنا ہے، اللہ سے محبت کا یہ ثبوت ہم کو دینا ہے کہ ہم کو اللہ کے احکام کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے، تو بھی ہم اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے گا۔ اور اگر ہم دنیا میں جس سے محبت کریں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو یعنی جو ہے ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنائیں گے تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا وہی ہمارا بھی دین ہوگا، ہے نا۔ تھوڑی سی قربانی بہنوں، جنت کے لیے تو تھوڑی سی قربانی دینی ہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم وعدہ کریں، ہم یہ کریں کہ ہم ضرور جو ہے اللہ سے بھی محبت کریں گے، ان کے احکام کی پابندی کریں گے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کام کریں گے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بندوں میں شمار کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آخری آیت ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 70، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو یہ تمام جو یہ فضل ابھی ہم نے سنا، اللہ انعام کے، اکرام کے، جنت کے درجات کے بارے میں، جنت کے ساتھ کے بارے میں جو بھی ہم لوگوں نے ابھی سنا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوگا، اور جاننے اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ کا علم ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے، ہمارے گھر والے نہیں جانتے، ہمارے پڑوسی نہیں جانتے، دنیا والے نہیں جانتے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، مگر اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب ہم قرآن کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔